بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضرت قاضی شریعت، معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں، آپ حضرات جس نسبت پر یہاں جمع ہوئے اس نسبت پر جمع ہونا نہ صرف یہ کہ قابل مبارکباد بلکہ لائق تحسین اور قابل فخر ہے. ہمارے بزرگوں نے بہار کی سرزمین کو قابل فخر اس لیے بتایا چونکہ یہاں عمارت شریعہ کا نظام قائم ہے. اور عمارت شریعہ کیا ہے؟ کیا عمارت شریعہ اس بلڈنگ کا نام ہے جو پھلواری شریف پٹنہ میں قائم ہے، یا ان دارالفضا کا نام ہے جو آپ کے مدھے پورہ اور دیگر اضلاع میں قائم ہے، یا ان ٹیکنیکل اداروں کا نام ہے جو مختلف جگہوں پر قائم ہے، یا ان مکاتب کا نام ہے جو مختلف جگہوں پر چل رہے ہیں، یا پھر ان کے ریلیف اور دیگر تمام شعبوں کا نام ہے. عمارت شریعہ اس نظام شریعت کا نام ہے جس نظام کو شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں قائم فرمایا. اس نظام کا عملی نمونہ ہے جس نظام کو صحابہ کرام نے مدینے میں رائج فرمایا. عمارت شریعہ کسی بلڈنگ کا نام نہیں، عمارت شریعہ دارالفضا کا نام نہیں، عمارت شریعہ اس نظام شرعی کا نام ہے جس نظام کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں قائم فرمایا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اے لوگو، اے ایمان والو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے رب کی اطاعت کرو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے نبی شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. تمہاری ذمہ داری ہے کہ جب تمہیں کوئی امیر منتخب کر لیا جائے تو تم اپنے امیر کی پیروی کرو. بتائے مدھیری کے مسلمان، مدھے پورہ کے رہنے والے مسلمان، اگر ہمارا امیر شریعت حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہ العالیہ جو آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، اگر وہ ہمارے امیر ہیں تو ان کی آواز پر ہمیں لبیک کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ ان کے حکموں پر ہمیں چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے؟ ان کی باتوں کو ہمیں ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے؟ اگر آپ صاحب ایمان ہیں، اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت، اگر آپ کے دل میں اللہ کے رسول کی اطاعت، تو آپ کا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ امیر ہمیں آواز دے گا، ہم جہاں کہیں ہوں گے پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، پوری ہمت اور جرأت کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم نے جیسے اللہ کو مانا، جیسے اللہ کے رسول کو مانا، ویسے انشاءاللہ آپ کو مان کر چلیں گے. ایسا کریں گے انشاءاللہ. الحمدللہ اگر ہمارا یہ جذبہ ہے، اگر ہمارے دلوں میں امیر کی ایسی محبت ہے تو یقین مانیے وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اللہ کی پیروی کرتے، اللہ کے حکموں کو مانتے، اللہ کے رسول کی سنتوں پر چلتے اور اپنے امیر کی اتباع میں زندگی گزارتے ہیں. ایسی قومیں کامیاب ہوا کرتی ہیں، ایسی قومیں سربلندیاں حاصل کرتی ہیں. اور جو لوگ بغیر امیر کی زندگی گزارتے وہ ایسے ہیں جو بغیر مہار کے بھورا ہو، اس کو کوئی لگام دینے والا نہیں ہوتا. اگر کوئی مخلوق، کوئی امت امیر کے بغیر زندگی گزارتی ہے تو پھر اس کی حالت بھی وہی ہوتی ہے جو بغیر لگام کے بھوڑے کو ہوتا ہے. اے بھائی یقین مانیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی اہمیت بیان فرمائی. آقا نے فرمایا اگر کوئی حبشی غلام تمہارا امیر بنا دیا جائے تو تم پر لازم ہے کہ تم اس کی پیروی کرو. آج ہمارے درمیان ایک ایسے خانوادے کا چشم و چراغ ہمارے درمیان ہے جس خانوادہ نے اس ملک کو کیا نہیں کیا. حضرت منگیری کی تاریخ کو آپ پڑھیے. اس ملک میں جب شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حرمت کو پامال کیا جا رہا تھا، انبیاء کی عصمت کو تار تار کیا جا رہا تھا، قادیانیوں کے فتنے نے پر
پھیلا رکھے تھے، حضرت عمر نے اپنا سب کچھ کانپور کو چھوڑا، اپنی ساری جائیداد کو چھوڑا، اپنا سب کچھ نشاور کیا، اپنے پیر کے اشارے پر منگیر میں آ کر قیام کیا۔ جب تک نے قادیانیہ کو ختم نہیں کیا، آپ نے رہا سانس نہیں۔ یہ وہ خانوادہ ہے جس نے جب بھی اسلام پر، اسلامی شریعت پر کوئی آواز اٹھی، پوری طاقت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا۔ حضرت امیر شریعت رابع مولانا سید شاہ منت اللہ رحمانی نور اللہ مرقدہ، آپ وہ امیر تھے، آپ کی ذات وہ ذات تھی جس نے پورے ملک میں نہیں پورے عالم میں اسلامی تشخص کو تعارف کرایا۔ آپ نے نہ صرف ہندوستان میں جہاں کہیں آپ کا جانا ہوا، آپ نے لوگوں کو اسلامی شریعت پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کیا اور لوگوں کو اس بات پر ابھارا کہ اگر آپ مسلمان ہو تو آپ جہاں کہیں ہو، آپ کے عمل سے ثابت ہونا چاہیے کہ یہ محمد رسول اللہ کا ماننے والا جا رہا ہے۔ آپ نے امارت شریعہ کے بلڈنگ جب تعمیر کے لیے بنیاد رکھی گئی تھی، اس وقت اس ملک کے، اس بہار کے جو متحدہ بہار تھا جس میں اڑیسہ، جھارکھنڈ سب شامل تھا، اس وقت کے وزیر اعظم موجود تھے، اس وقت کے گورنر موجود تھے۔ آپ نے کہا تھا کہ منت اللہ رحمانی اگر زندہ ہے تو اللہ کی شریعت کے ساتھ زندہ رہے گا۔ امارت شریعہ کی بنیاد یہ رکھی گئی ہے کہ مسلمان اس ملک میں جیے گا تو اللہ کی شریعت کے ساتھ جیے گا، مرے گا تو اللہ کی شریعت کے ساتھ مرے گا۔ آپ جانتے ہیں اس ملک میں جبری نسبندی کا فتنہ اٹھا، حضرت منت اللہ رحمانی نور اللہ مرقدہ امیر شریعت رابع اس وقت مسلم مسلح بورڈ کے جنرل سیکریٹری تھے۔ آپ نے جبری نسبندی کے خلاف پوری قوت کے ساتھ آواز اٹھائی، منگیر سے پٹنہ اور پٹنہ سے دلی کا سفر کیا۔ پٹنہ کے ریلوے اسٹیشن پر لوگوں نے کہا آپ مولانا کہاں جا رہے ہیں؟ جبری نسبندی کے خلاف بولنا جرم ہے، آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، کالے پانی کی سزا دی جائے گی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت امیر شریعت نے جو جملہ فرمایا تھا وہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے تاریخی جملہ ہے۔ آپ نے فرمایا منت اللہ زندہ رہے اور اللہ کی شریعت پر کوئی انگلی اٹھاتا رہے، یہ گوارا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے پٹنہ سے دلی کا سفر کیا، پورے ملک کے مسلمانوں کو بلایا اور دلی کے تال کٹورا میدان میں آپ نے مجمع عام سے خطاب کیا، اپنے کرتے کا بٹن کھولا اور لوگوں کو آواز دیتے ہوئے کہا حکومت وقت سن لے، منت اللہ اپنے سینے کو گولیوں سے چھلنی کروا سکتا ہے لیکن اللہ کی شریعت کے خلاف کوئی حکم نافذ ہو جائے اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ آج آپ کے درمیان اسی خانوادے کا جشن چراغ ہے۔ حضرت امیر شریعت صاحب مفکر اسلام مولانا سید محمد ولی رحمانی نور اللہ مرقدہ جو چند ماہ پہلے ہمارے درمیان سے گزر گئے، لگتا ہے ایسا نہیں کہ وہ چلے گئے، انہوں نے کیسی تحریکیں اس ملک میں چلائی، انہوں نے کیا کیا کام مسلمانوں کے لیے کیے کون نہیں جانتا۔ آج ایک رحمانی کھٹی قائم ہوا، سینکڑوں بچے نہ جانے کیسے کیسے امتحانوں میں کامیاب ہوئے، کس طرح کمپٹیشن کو نکالا۔ بزرگ عالم نے ایسا ادارہ قائم کیا کہ دنیا کی سب سے مشہور یونیورسٹی نے کہا کہ کیا مولوی بھی ایسا ادارہ قائم کر سکتا ہے؟ بھائی یہ وہ خانوادہ جس نے اپنے خون جگر سے ملت کی آگے آلی، اس خانوادے کا چشم چراغ ہمارے درمیان موجود ہے، ہمارے لیے قابل فخر ہے، ہمیں ان سے سننا ہے، ان کے نصائح سے فائدہ اٹھانا ہے۔ آپ کے سامنے میں حاضر ہوا آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ امارت شریعہ سے اس جذبے کے ساتھ جڑیے کہ امارت شریعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کیے ہوئے نظام کا عملی نمونہ۔ ہمیں اس ملک میں اس ادارے کی اہمیت، اس ادارے کے مقام کو بلند کرنے کے لیے جو کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے۔ میرے بھائی امیر شریعت حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑے مسجد خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کلمہ کا پڑھنے والا ہر مسلمان امارت شریعہ کا فرد ہے۔ امارت شریعہ اس وقت امارت شریعہ کہلائے گی جب کلمہ پڑھنے والا بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور بنگال کا ایک مسلمان یہ کہے کہ ہم امارت شریعہ۔ آپ کو اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ امارت شریعہ سے جڑنا چاہیے کہ ہماری زندگی کامیاب اس وقت ہوگی جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر اور اپنے امیر کے حکموں پر چل کر زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی کامیاب ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہم کامیاب نہیں۔ آج ملک کے جو حالات جس طرح شریعت اسلامی کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، آپ کے اذان پر، آپ کی مسجدوں پر، آپ کے مدرسوں پر اور آپ کے دینی اداروں پر تالا لگانے کی جس طرح کوشش کی جا رہی ہے، اگر آپ صرف کھانے پینے میں لگے رہے، اگر آپ بلڈنگ بنانے میں لگے رہے، آپ گاڑیاں خریدنے میں لگے رہے اور آپ نے
دینی اداروں کی اہمیت نہیں سمجھی، اپنے بزرگوں کے ہاتھوں کو مضبوط نہیں کیا تو اس ملک میں مسلمانوں کے جو حالات ہونے والے ہیں وہ ناگزیر حالات ہیں۔ آپ کو تیار ہونا چاہیے، آپ کو ارادہ کرنا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں کی آواز ہماری آواز۔ حضرت امیر شریعت نے گاندھی میدان میں کہا تھا، لاکھوں کے مجمع سے کہا تھا کہ حکومت دیکھ لے کہ آج بہار کا پورا مسلمان امیر شریعت کی آواز پر گاندھی میدان میں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ امیر کہے گا تو ہم چلچلاتی ہوئی دھوپ میں بھی کھڑے ہو کر اس بات کے لیے تیار ہیں کہ اللہ کی شریعت کی حفاظت کے لیے اگر ہمارا امیر آواز دے گا تو ہم پوری قوت کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ مدینہ کے مسلمانوں پورا کے مسلمانوں کو طے کرنا چاہیے کہ ہمارے امیر اگر کوئی آواز دیں گے تو انشاءاللہ ہم جیسے پہلے کھڑے رہے ہیں آج بھی کھڑے رہیں گے۔ بتائیے ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنے بزرگوں کے سائے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ وقت کم ہے اس لیے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔